اور یہ مقبول جان صاحب، آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر پرانی جو پالیٹکس تھی وہ دو حصوں پہ تقسیم ہوتی تھی. ایک ہوتا تھا جلسے جلوس اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان. جب پارلیمان نئی وجود میں رکھتی تھی تو جلسے جلوس شروع ہو جاتے تھے. آمریت ڈکٹیٹرشپ میں جلسے جلوس ہوتے تھے، الیکشنوں کے دنوں میں جلسے جلوس ہوتے تھے. لیکن جلسے جلوس چونکہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں تو اب اس کا ایک آسان ترین راستہ گزشتہ 15 سال سے نکلا ہے، وہ ہے میڈیا. میڈیا کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں. یہی اپوزیشن بھی کرتی ہے، یہی گورنمنٹ بھی کرتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جلسے نارملی اس طرح کے فرور پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنروں کے اوپر اور باقیوں پہ محتاج ہوتی ہے. ہم ہمیشہ رہے ہیں کہ حکومت کے جلسے جو تھے وہ حکومت کے جلسے ڈپٹی کمشنرز، پولیس، ایس پی، پٹواری، یہ لوگ کرایا کرتے تھے. عمران خان صاحب نے یہ مہم شروع کیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسے وہ ان کی مدد سے کروا رہے ہیں یا یہ کہ پبلک سپورٹ جو ہے پبلک جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اس کا اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، فوراً پتہ چل جائے گا. لیکن وہ اب میرے خیال ہے اس محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے کہ اگر ریگولر ایک سال جو ہے وہ جلسے کرتی رہی تھی اپوزیشن، تو یہ حکومت جو ہے یہ ایک دم ایک سال کے بعد جب آئے گی فیلڈ کے اندر تو بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہوگا. میرا خیال ہے شاید یہ مشورہ ان کو دیا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر جلسے کرتی ہے تو آپ بھی کریں، تو اس سے فضا جو ہے تقسیم ہو جائے گی. وہ ایک موومنٹ کا ٹیمپو نہیں بنتا. اور آپ کے خیال میں ہو جائے گی یہ فضا تقسیم ہو جائے گی؟ اور ڈیفینیٹلی ہوگی، ظاہر بات ہے. دیکھیں، ایوب خان کو مشورہ دیا گیا تھا، یا تو دیکھو نا، یا تو ہوتا ہے کہ آپ کی فضا بنے 1977 والی جی، کہ ایک طرف انہوں نے الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے، 2-3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے، بائیکاٹ ہو گیا. صحیح. ایسا بائیکاٹ ہوا کہ سناٹا چھا گیا پورے پاکستان کے اندر. موومنٹ شروع ہوئی، بھٹو کے حق میں جلوس نکلنے شروع ہوئے. بھٹو صاحب نے بٹ صاحب کو بلایا جہاں پر لاہور کے صدر ہوتے تھے. اس نے بھٹو نے کہا تم میرے دشمن ہو یا دوست؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سرکاری پارٹیاں جلسے کیا کرتے ہیں؟ تم نے یہ غلط کیا میرے لیے. اور وہ ان کو الٹا پڑ گیا، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ جو تھے بالکل اور طرح کے تھے. اور اس سے لیے پہلے فضا بنائی ہوئی گئی تھی، نظر آتا تھا چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جلسے، یہ وہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جہاں لاہور والوں کو باقاعدہ کراچی سے چوڑیاں بھیجی گئی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو. اتنے ریگولر جلوس کراچی کے نکلے جاتے تھے. پھر 9 اپریل کو جو صورتحال بنی، ایک تو یہ ہے کہ جلسوں سے نہیں بنتی ہوتی، باقاعدہ جلوس نکلتے ہوتے ہیں، شہر شہر ریلیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. جلسہ تو ایک وقت کی شاندار قسم کا شو ہوتا ہے، جیسے آج عمران خان نے کیا، کل کسی اور نے کیا، ڈی جے آئے گا، یہ ہوگا. اب تو جلسے اور طرح کے ہو گئے نا، وہ موومنٹ والے جلسے نہیں رہ گئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یوں سمجھے ارلی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے دونوں طرف. اور یہ صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کی آج عمران خان صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں جی تحریک عدم اعتماد نہیں لاتے؟ فواد چوہدری صاحب روزانہ اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں. حکومت کے اتنا پورے اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد تو نہیں لا سکتے یا نہیں آئے گی؟ کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے لیے ان کی پالیسی وغیرہ باقی ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے آپ خفیہ رکھ سکتے ہیں، ملاقاتیں خفیہ رکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی خفیہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس تحریک عدم اعتماد سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کا وقت؟ اگر انٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی تو کون سی گورنمنٹ آئے گی؟ اگر وہ گورنمنٹ آئے گی تو کیا IMF کے معاہدے ختم کر دے گی؟ کیا وہ مہنگائی ختم کر دے گی؟ کیا وہ عمران خان کا 3 سال کا بوجھ گند جو اپنے اوپر لے لے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ باتیں تو سب کو ہم نے پوچھا مختلف شعبوں میں کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ بہتر اطلاع لا رہے ہیں نا، تو آپ اس سے 1-1.5 سال کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ کیا ہے. کیا وہ فوری طور پہ اپنا اسمبلیاں ڈیزالو کر لے گی؟ اور کون سی کبھی کہا جاتا ہے سندھ کی نہیں ہوگی. تو ایک بات یہ ہے کہ عدم اعتماد، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ بہانے اپنی جگہ ہوتے ہیں. کامران صاحب میرے پرانے 30-40 سال کے دوست ہیں، بڑی اچھی وکیل ہیں، بڑی اچھی انہوں نے بات کر دی کہ جی اس وقت بندہ چلا گیا تھا، آ گیا تھا. بھائی جب آپ اکثریت ہوتی ہے تو آپ پھر طے کر لیتے ہیں، تو پھر بندے جانے والی بات نہیں ہوتی. جب وہ پہلے دفعہ جب اس کا بل پاس ہوا ہے تو ٹائی ہو گئی. اب قانون کے اندر موجود ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک کاسٹنگ ووٹ ڈالا جاتا ہے، وہ ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، جب ڈالا گیا تو اس کے بعد جب اصل ووٹنگ آئی تو ایک بندہ جو ہے انہی کے کوئٹے شہر کا بندہ تھا،
اس نے وہ موبائل اپنا کان پہ رکھا, گفتگو کرتے کرتے آرام سے نکل لیے, وہ کانسی صاحب جو تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں اگر تو آپ نے واقعی عدم اعتماد لانی ہے تو اگلے دن آپ کے نمبر پورے ہیں, صبح جا کے سینٹ کو آپ عدم اعتماد لے آئیں. اور عدم اعتماد سینٹ کی تو اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں میسج دینا چاہتے ہیں وہاں سیدھا پہنچے گا, کیونکہ عمران خان کا تو 4 ووٹ ہیں. یہ بھی جانتے ہیں اپنا عمران صاحب کے صادق سنجرانی کو کون جانتا تھا قیامت کے نام کو, عاطف کو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں. عاطف جب جیتا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے یار یہ عاطف کون ہے. وہ تو جب میں چاغی میں جا کے ڈپٹی کمشنر لگا تو پھر جا کے مجھے پتا ہوا کہ پتا چلا کہ سنجرانی ہیں, اور وہ بھی سنجرانی بھی ایک خاص تھا. صادق کو کون جانتا تھا؟ تو صادق جہاں سے آیا وہ میسج جائے گا. پہلی بات ہے کہ 1 دن لگتا ہے صرف, جی ٹھیک, آپ اپنا عدم اعتماد دیں اور ایک اتنا بڑا وہ طوفان کھڑا ہوگا, اتنا بڑا وہ ایونٹ ہوگا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو نہ نون لیگ سے ملنے, کاف لیگ سے ملنے کی ضرورت, نہ 14 سال والے گرے شلے دور کرنے کی ضرورت. پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہیں لانا چاہتا. میں سچی بات بتاؤں, کیا کریں گے لا کے؟ عمران خان صاحب کو شہید بنائیں گے, وہ کہے گا مجھے مدت پوری کرنے نہیں دی گئی, وہ جلسوں میں نکلے گا, وہ بات کرے گا, کہتا میں پوری کر لیتا تو پتہ نہیں کیا کر لیتا. تو یہ بیسیکلی ایک کہتے ہیں چپٹنا بھلٹنا پلٹنا چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. میرے اور آپ کے ٹاک شو کے موضوعات ملے ہوئے ہیں, ہم روز بیٹھ جاتے ہیں سرخی پاؤڈر لگا کے سارے کے سارے گفتگو کرتے رہتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. سیریس بات کیا کرے. 22 کروڑ عوام کے اندر جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عثمان خان کو نکالنا مقصد ہے تو ٹھیک ہے, چلو نکل گیا. اس کے بعد 1.5 سال کیا ہوگا, کون آئے گا, کیسے آئے گا؟ پیٹرولیم کے تو کیا اس میں پاکستان میں اتنا پیٹرول کبھی مہنگا ہوا تھا؟ تو نہیں ہوا تھا. اگر اس کا جواب ہے تو اس کا پلان جو ہے نا وہ 2018 سے پہلے کا ایرا ہے, وہ اس سے پہلے کا وقت ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں وقت بہتر لوگوں کا گزر رہا تھا یا آج لوگوں کا گزر رہا ہے بہتر. یہی ہمارا پلان ہے کہ وہ 2018 کے معاملات کو ریوائیو کیا جائے گا. کون ہوگا, کیا ہوگا, یقیناً یہ بات طے ہو چکی ہے, مگر کیا طے کرنے والوں پہ یہ لازم ہے کہ یہ سارا کچھ پبلک کرے؟ کیونکہ یہ پبلک کے پاس نہیں جا رہے. اس وقت پبلک کے پاس معاملہ نہیں لے جایا جا رہا. اس وقت جو ہے کس کوئی الیکشن نہیں ہوئے جا رہے کہ جس میں ہم کو اپنا پروگرام دینا لازم ہو. اس وقت یہ معاملہ اسمبلیوں کے اندر رہ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے طے ہو گیا ہے لیکن آپ بتائیں گے نہیں. لیکن اور ہمارے چلیں میں آپ مگر یہ تو نہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں نا آئینی راستہ کیا ہوتا ہے جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے؟ تو اگر تحریک انصاف کے کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تو 63A کی جو شق B ہے اس کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تحریک انصاف ہی کے لوگ جو آپ کو تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے وہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد آئینی راستہ کیا ہوگا حکومت بننے کا, یہ میرا سوال ہے. اچھا ہاں, یہ سوال یقیناً قانونی ہے اور اس کا قانونی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کیا اس سے پہلے یہ نااہل ہو جائیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے؟ یقیناً جب تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا تو وہ نااہل نہیں ہو سکتا. پھر اس کی نااہلیت کے لیے کیا کوئی طریقہ کار قانون نے جو ہے کوئی میکنزم بنایا ہے؟ یقیناً اس کے لیے میکنزم بھی ہے. تو میکنزم کیا اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آپ نے بلوچستان میں چند دن پہلے نہیں دیکھا کہ جام صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور وہ باپ پارٹی کو باپ پارٹی نے ریپلیس کیا؟ کیا آپ نے دیکھا تھا اس بات کو؟ تو اس میں تحریک انصاف ہی ریپلیس کرے گی موجود ہے, اور وہ نہیں ضروری نہیں ہے. تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس طرف یقیناً ہوں گے اور وہ ایک کنسیڈریبل جو ہے نا وہ تعداد ہوگی, اور اس کے اوپر ہوم ورک بھی ہے. میں خود اس کا کچھ پارٹ اور پارسل بھی ہوں. چلیں میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر کنول صاحبہ سے بھی. یہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سے کہ تاریخیں کیوں لیتے ہو. ابھی جو میں ان سے بات بھی کر رہا تھا کہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ملزمان کی کہ 15-20 دن کی تاریخ کم از کم مل جائے, اور ہر تاریخ پہ بحث ہوتی ہے. جج صاحب 8 دن کی تاریخ دینے لگتے ہیں تو تمام ملزمان ان کے وکلاء مل کر کہتے ہیں کہ جی پلیز آپ زیادہ دن کی تاریخ دے دیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پورا زور ججمنٹ پر ہے اور زیادہ لمبی تاریخ لینے پر ہے. تو سنیے آج عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. شہباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی ہے. اسے پتا ہے کہ جب بھی یہ کیس سنا گیا تو اس سے تو وہ بچ سکتا نہیں ہے. اگر ہر جگہ جی میں بے قصور ہوں, اگر دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا, نام بدل دوں گا. شہباز شریف اگر تم بے قصور ہو کیوں ٹائم لیتے ہو عدالتوں سے؟ کہو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو, ہر روز میرا کیس سنو. کامران صاحب مختصراً ذرا کہ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ تاریخیں مختصراً جواب دے دیتا ہوں.
آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف ڈیفیمیشن کا، ڈیمیجز کا، یاد ہے؟ اس میں کتنے سالوں تک جواب دعوے کے لیے وہ ڈیٹے لیتے رہے، یہ بھی آپ کو یاد ہے؟